وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ناندیڑ میں تحریک اوقاف کی اثر نو تشکیل عمل میں آئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے چند ماہ سے اس تحریک کا کام رک گیا تھا۔ اب ایک جائزہ میٹنگ لے کر نئے سرے سے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناندیڑ و مراٹھواڑہ کے مختلف اضلاع میں کافی بڑی تعداد میں اوقاف کی زمینات پائی جاتی ہے۔ وقف بورڈ کی لاپرواہی اور زمین مافیاؤں کی چال بازیوں کی وجہ سے بیشتر وقف زمینوں پر ناجائز قبضے ہو چکے ہیں۔ کئی زمینات کی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان تمام معاملات پر روک لگانے کے لیے سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے تحریک اوقاف قائم کی ہے۔ اس تحریک کے ذریعے وقف زمینات کو ناجائز قبضے سے نکال کر انہیں ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔ تحریک اوقاف میں سماجی تنظیموں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تحریک اوقاف نے ناندیڑ میں پچھلے 2 سالوں سے کئی کام کیے ہیں۔ ان میں نئی تعمیر کردہ مسجدوں کا رجسٹریشن کا ایک اہم کام شامل ہے۔ تحریک اوقاف کے ضلع صدر کی حیثیت سے فاروق احمد کا تقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیگر کئی افراد کو الگ الگ ذمہ داریاں دینے کی بات کی گئی ہے۔ میٹنگ میں جن افراد کو مدعو کیا گیا تھا ان میں مولانا عبدالعظیم رضوی، مفتی شفیع الدین، قاضی محمد رفیق، الطاف ثانی، مفتی ایوب قاسمی، الطاف حسین، رئیس خطیب، اسلم خان، جاوید ہاشمی، رضوان قریشی و دیگر افراد کے نام شامل ہے۔ آج الحمدللہ تحریک اوقاف ناندیڑ اس بینر تلے ایک میٹنگ یہاں پر شہر ناندیڑ کے ذمہ داروں کی، خاص طور پہ جو لوگ مسلسل اس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں کیسے کام کیا جائے۔ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ تنظیم کام کر رہی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے لوگ مصروف تھے، تو ایک نئے سرے سے ایک نیا جذبے کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی تحریک اوقاف ناندیڑ کے ذریعے شہر ناندیڑ کی مساجد کی رجسٹریشن وغیرہ کے تعلق سے بھی کافی کام ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ایک نیک جذبے کے ساتھ ہم لوگ اٹھے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقف جو ہے یہ قوم کی امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے جو جگہیں آج جس پر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں یا جو جگہ بیچی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ مل کے جو ہے وقف کی چیزوں کو بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسی کو لے کر ہم لوگ یہاں پر اٹھے ہیں۔ رضوان قریشی صاحب ہیں، فاروق بھائی ہیں، تمام علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک نئی شروعات لے کے کام کر رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقف کے سلسلے میں کام کر کے اپنی قوم اور ملت کا فائدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کافی کامیاب میٹنگ رہی۔ تحریک اوقاف یہ عالی جناب شبیر انصاری صاحب کی قیادت میں ریاستی لیول پر اور علماء اکرام کی سرپرستی میں ناندیڑ میں اس کا کام پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن ابھی اور بھی یہ کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آج کچھ نئے ممبران کی یہاں پہ جوڑا گیا ہے، اور اس کو واپس سے الگ الگ ایشوز کے اوپر کام کرنے کا آج فیصلہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی قوم کا جو رسوخ ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت سے بنتا ہے۔ مسلمانوں کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے، ملکیت ہے، وقف کی زمینات ہے، لیکن ہمارے ہی کچھ بھائیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر سیاستدانوں نے اس کے اوپر ناجائز قبضے کر لیے ہوئے اور اس کا غلط استعمال کیا ہے، یا چوری کر لی ہے یا بیچ ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی محافظ نہیں رہے گا تو پھر اپنے گھر پہ بھی تالا لگانا ہو تو چور گھس جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کی حفاظت کرنے میں ہم کہیں تو بھی کم پڑے ہیں، اور جو لوگ اب اس کے اندر جن کو چٹک لگ گئی ہے اس زمینوں کو ہڑپنے کی، وہ ایک مافیا کی شکل میں آ چکے ہیں۔ اب یہ مافیا کے خلاف اگر کسی کو لڑنا ہے تو اس کے لیے سام دام دنڈ بھید کے طریقے لگتے ہیں۔ اس لیے میری آج ناندیڑ کے شہر کے نوجوانوں سے اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو بے لوث قوم کے حق میں سوچتے ہیں، ان سے میری التجا ہے کہ بڑی تعداد میں وہ اس تحریک سے جڑیں، جو بے لوث خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی ہی ملکیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ملکیت کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کی تیاری رکھتے ہیں۔ ایسے تمام نوجوانوں سے اور تمام ذمہ داروں سے میری اپیل ہے کہ وہ تحریک اوقاف کے ساتھ جڑیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے تحریک تحفظ اوقاف کے نام سے کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہم نے انور گارڈن میں بہت بڑا ایک پروگرام منعقد کیا تھا، خاص طور پر مسجد کا ائمہ کرام اور مسجد کے صدور و ذمہ داران کو مدعو کیا تھا، اور اس میں ان کو اہمیت دلائی تھی کہ مساجد کے رجسٹریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری اونچی اونچی عمارتوں کی خوبصورت مساجد ہیں، لیکن اس کا بعض مساجد کا رجسٹریشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے غیر قانونی درجہ دیا جاتا ہے اس کو۔ ایسی صورت میں
الحمدللہ 150 سے زیادہ مساجد کے ذمہ داران نے اس پروگرام میں رجسٹریشن کروایا تھا. تو اب پھر سے آج فاروق احمد صاحب کی صدارت میں یہ قافلہ اور رواں دواں آگے بڑھتا رہیں گا، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جو کام رکے ہوئے تھے وہ کام فاروق احمد صاحب کی قیادت میں آگے بڑھتے جائیں گے. اور ہم عوام الناس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو مساجد کا رجسٹریشن کروائیے، جہاں بھی آپ کو وقف پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، کمیٹی کے ذمہ داران سے رجوع ہو، تاکہ وہ جو وقف پراپرٹی جسے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ وقف کی ہوئی پراپرٹی، اس کا حق دلانے میں ہم اپنے طور پر یہ کوشش جاری اور ساری رکھیں، اور اس کا حق جو ہے جنہوں نے وقف کیا ہے اس کے حق کا پورا فائدہ حاصل ہو. اس لیے ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ناندیڑ شہر میں گزشتہ 2 سالوں سے الحمدللہ تحریک اوقاف کمیٹی جو کام کر رہی تھی، جس کا اہم موضوع تھا کہ ناندیڑ میں عبادت گاہوں کو لیگلائز کرنے کے لیے اور عبادت گاہوں کا رجسٹریشن کرنے کے لیے بیداری پیدا کرنا. الحمدللہ اس میں تحریک اوقاف ناندیڑ مکمل طور پر کامیاب رہی. لوگ ناندیڑ شہر کے ائمہ مساجد اور ذمہ داران عبادت گاہن کو بیدار کرنے میں کامیاب رہی، اور لوگوں نے رجوع ہو کر رجسٹریشن کے لیے آگے آئے. اور اس کے بعد ایک نئی جدت کے ساتھ ہمارے شہر ناندیڑ میں ضلع کی ذمہ داری فاروق احمد صاحب کے ذریعے آگے انشاءاللہ ضلع میں اوقاف کی پراپرٹیز کی زمینات کے تعلق سے ایک نئی جدت کے ساتھ سام دام ڈن بھیٹ کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس کے لیے میں تمام شہریان ناندیڑ سے جو مخلص اور بے لوث ہے، اس موضوع سے جو دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگ تحریک اوقاف سے رجوع ہو اور اس میں اپنا دام درم سکھ میں وقت دینے کی کوشش کرے. اور انشاءاللہ ہمارے فاروق بھائی کے لیے میرے نیک خواہشات انشاءاللہ آگے مستقبل کے لیے، اور ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ مکمل طور پر رہیں گے.